السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہاں خواجہ خواجگاں حضرت غریب نواز محی الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کی تاریخ کو نسبت ہے خواجہ خواجگاں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا ہے، جیسے ہم نے بارہا جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز کا رنج نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ کس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے آپ نے بارہا سنا ہے۔ یہ کیفیت حشر کی کیفیت ہوگی کہ جہاں حشر میں ہر ایک شخص اپنے اعمال کی کوتاہیوں پر رنجیدہ ہوگا، اپنی زندگی کے جو وقت اس نے گمراہیوں میں گزار دیے، بے وجہ اللہ کی ذکر سے غافل رہ کر گزارے، جب اس وقت کو وہ قیامت میں یاد کرے گا، جہاں اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور میزان کے پاس اس کے نام اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، تو وہاں پر وہ حسرت میں ہوگا، رنج میں ہوگا، اور یہ خیال رکھے گا کاش کہ میں اور کچھ وقت اللہ کی راہ میں گزار دیتا، کاش کہ میں اللہ کا ذکر اور کرتا، کاش کہ میں اللہ کی یاد میں کچھ وقت گزارتا، کچھ اور سجدے کرتا، کچھ اور نمازیں پڑھتا، کچھ اور روزے رکھتا۔ یہ خیال میں رنجیدہ ہوگا ایک طرف، اور دوسری طرف اسے خوف لاحق ہوگا کہ اللہ کا جلال ہے، پروردگار عالم اگر مجھ سے ناراض ہو جائے، اور اگر آج میرے نیکیاں کم پڑ جائے، میرے گناہ بڑھ جائے، اور میرا نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو میرا کیا ہوگا، مجھے کیا ہوگا۔ تو یہ خوف کی کیفیت ہوگی، ایک طرف رنج کی کیفیت ہوگی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہاں نفسی نفسی کے عالم میں، خوف و رنج کے عالم میں سارا جہاں، ساری امتیں، ساری مخلوقیں ہوں گی، لیکن اللہ کے جو اولیاء ہوں گے، اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، اللہ وہاں بھی انہیں اطمینان دے گا، وہاں پر ان سے خوف و رنج کو اللہ اٹھا لے گا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، ہر لمحہ انہوں نے اللہ کی یاد میں گزارا ہے، اللہ کی حکم کی پابجائی میں گزارا ہے، ایک طرف شریعت کی پابندی کی، دوسری طرف طریقت اور سلوک کے منازل کو طے کیا ہے، تو پھر اللہ ان کے اوپر سے رنج اور خوف کی کیفیت کو اٹھا لے گا۔ اسی کو حدیث پاک میں حضور پاک نے بیان فرمایا، جب یہ بات، یہ فضیلت معلوم ہوئی تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء کا اتنا پیارا انداز میں بیان ہو رہا ہے، قرآن مجید خود ان کی تعریف اور ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے، تو بتائیے یہ کون لوگ ہیں، ان کی خوبی کیا ہے، ان کی وصف اور اوصاف کیا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ جب یہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں
تو صرف اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں. کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں, کسی سے عداوت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہاں پر ان کا اپنا مال و متاع کا غرض, ان کی اپنی رشتہ داریاں, ان کے اپنے تعلق معنی نہیں رکھتے. وہاں پر ان کے پاس کوئی چیز معنی رکھتی ہے تو اللہ کی محبت معنی رکھتی ہے, اللہ کی رضا معنی رکھتی ہے. اور وہ ہر اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کا بنایا ہوا ہے. وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ میرے لیے کیا فائدہ بخش ہے, میرے لیے اچھا ہے, میرا دوست ہے, میرا رشتہ دار ہے. یہ اللہ کے ولی نہیں دیکھتے, یہ صرف اللہ کو دیکھتے ہیں اور اس کی مخلوق کو دیکھتے ہیں کہ یہ مخلوق اللہ کی ہے. اور اگر کسی سے دشمنی یا ناراضگی رکھتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر رکھتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو میں بھی اس سے دور ہو جاتا ہوں, یہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے تو میں بھی اس سے دور ہو جاتا ہوں. تو ان کی بنیاد تعلق اللہ کی محبت ہے. اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی صفت یہ ہوتی ہے اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ جب ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اولیاء اللہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آئے. کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ان کا ذکر, ان کا تذکرے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے, تو اس پر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین, کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے, جس محفل میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے, اللہ کی رحمت اس محفل میں نازل ہوتی ہے. تو جہاں کہیں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اس لیے ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے, قرآن مجید کا طریقہ ہے. احادیث کریمہ میں ہم نے بارہا سنا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے من آذا لی ولیا فقد آذنت بالحرب, کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ سوچئے کہ ایک طرف اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے, میرے کسی محبوب سے دشمنی کرتا ہے, اس کی شان میں کوتاہی کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی شان کی تنقیص کا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو سن لے اس کی دشمنی میرے ولی سے نہیں ہے بلکہ اللہ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس سے جنگ کروں گا. یہ اولیاء کا مقام ہے. تو دوسری طرف یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ولی کا مخالف ہو تو اللہ اس کا مخالف ہے, تو جو ولی کا دوست ہوگا, جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہوگا, تو پھر اللہ بھی ان کو چاہے گا. اس کی حدیث پاک جو ہمیں جہاں پر اس طرف اشارہ ملتا ہے وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی صحابی حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, مشہور حدیث پاک ہے. آ کر عرض کیا یا رسول اللہ متی الساعہ, کہ قیامت کب قائم ہوگی. سوال کیا ہے؟ قیامت کب قائم ہوگی. تو اس پر میرے آقا نے سوال کے جواب میں ایک اور سوال کیا اور فرمایا کہ بتاؤ تم نے تیاری کیا کی ہے, تم نے کیا تیاری کی ہے. انہوں نے عرض کیا, ایک دیہات کے گاؤں کے صحابی تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی کثرت سے نمازیں تو نہیں پڑھی, بہت زیادہ روزے تو نہیں رکھے, لیکن میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت, کہ قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوں گے دنیا میں جس سے محبت کرتے رہو گے. کیا حکم فرمایا؟ اعلان کیا ہے؟ قاعدہ عام ہے. سوال تو خاص تھا, ایک فرد واحد کا سوال تھا, لیکن حکم میرے آقا نے سب کے لیے فرمایا اور فرما دیا کہ انت مع من احببت, کہ ہر وہ شخص جس سے محبت کرے گا دنیا میں
قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اس کا حشر انہی کے ساتھ رکھے گا کہ جس کی محبت دنیا میں وہ لے کر جیتا تھا، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جس کے اداؤں کو جیتا تھا، جس کی پیروی کرتا ہوا چلتا تھا، اور جس کے نام کے ساتھ وہ اپنے آپ کو جوڑتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ میں ان کا ہوں، ان کا چاہنے والا ہوں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم جس کو چاہو گے، جس سے محبت کرو گے، قیامت میں حشر تمہارا انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس پر راوی حدیث حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس دن سے بہتر کوئی اور دن نہیں تھا، جتنی خوشی آج ملی کبھی اور نہ ملی تھی کہ میں اللہ، اس کے رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول پاک سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میرا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر ہمیں ایک فائدہ ملا، وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا حشر اچھوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، نیکوکاروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، متقی پرہیزگاروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، حضور پاک کی سایہ رحمت میں رہنا چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ رہنا چاہتے ہیں، اور حشر میں اپنے آپ کو وہاں پر رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر دنیا میں انہی سے محبت کرنی ہوگی۔ کہ دنیا میں جس سے محبت کریں گے، دنیا میں جس کے نام کا دم بھریں گے، جس سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے، قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اگر ہم دنیا میں دنیا داروں کے ساتھ پھریں گے، دنیا میں ہم نیکوکاروں کو، اچھوں کو، اولیاء اللہ کو چھوڑ کر گناہ گاروں کے ساتھ پھریں گے، تو پھر یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ ہم دنیا میں ایک سے دوستی کریں اور آخرت میں ساتھ کسی اور کا مل جائے۔ یہ نہیں، دنیا میں جس سے دوستی ہوگی، دنیا میں جس سے محبت ہوگی، آخرت میں انہی کا صحبت، انہی کا ساتھ ملے گا۔ اب اس کے بعد اب ہم جب خواجہ خواجگاں کا ذکر کر رہے ہیں، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کی حیات بابرکت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کا بچپن ہم جانتے ہیں کہ آپ سنجری ہیں، آپ سنجر مقام وہاں سے تشریف لائے۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہوا، والد گرامی کا وصال ہونے کے بعد آپ کو ایک چکی اور ایک باغ ملا، جس کے ذریعے سے آپ اپنا گھر چلاتے تھے۔ ایک مجذوب آپ کے پاس آئے، روٹی مانگی، آپ نے جو کچھ اپنے پاس روٹی تھی پیش کی، انہوں نے چبا کر کہا کہ یہ کھا لو۔ ان کے پاس کچھ تھا، دے دیا، کھا لو۔ آپ نے کھا لیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں وہ چیز کھایا، میری دنیا بدل گئی، دنیا سے میرا دل اٹھ گیا۔ اب میں نہ چکی میں دل لگتا، نہ باغ میں دل لگتا۔ میں پیسے کمائے جا رہا تھا اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، ایسے میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اب اپنی زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات تو سمجھ گیا تھا کہ یہ باغ، یہ چکی میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، میرے آنے کا مقصد تو کچھ اور ہے، اور میں اپنے مقصد کے لیے نکل گیا، تلاش مقصد کے لیے نکلا، اور میں ڈھونڈتا رہا۔ میں نے پہلے علم شریعت حاصل کیا، شریعت کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، فقہ کا علم حاصل کیا، تمام جو علوم شرعیہ ہے ان تمام علوم شرعیہ پہ میں ماہر ہوا۔ اور جب علوم شرعیہ سیکھا، یہ بات سمجھا کہ علوم شرعیہ یہ صرف ظاہری اعمال کی درستگی کے لیے ہے، باطنی اعمال کے لیے اس سے آگے بڑھنا ہوگا اور آگے چلنا ہوگا، اور اہل باطن اللہ کے ولیوں سے ملنا ہوگا۔ کہ شریعت کو میں نے سیکھ لیا ہے، اب اس پر چلنا کیسے ہے اور اس سے اللہ کے پاس قرب کیسے حاصل کرنا ہے، وہ کوئی اللہ والے ہی مجھے سکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ والوں کی صحبت میں پہنچا، اور پہنچتے پہنچتے میں حضرت عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جو آپ کے شیخ کامل، جو آپ کے شیخ ہیں، جن کی صحبت میں آپ نے 20 برس گزارے، 20 سال سے زائد اپنے شیخ کی صحبت میں رہنے کے بعد آپ اپنے شیخ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت عثمان ہارونی، جسے ہم کہتے ہیں اصل ہے عثمان ہرونی، ہرون آپ کا مقام ہے۔ وہاں پر روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کشف میں حضرت عثمان سے پوچھا کہ عثمان ہمارے لیے کیا لائے ہو؟
اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو، کیا تحفہ لائے ہو؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ معین الدین کو لایا ہوں۔ میری ساری زندگی کی جو کوشش، ساری زندگی کا کوئی چیز میں نے کمائی ہے تو وہ معین الدین کو کمایا ہے، آپ کی بارگاہ میں معین الدین کو پیش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم کی طرف سے اشارہ ملا کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت، وہاں سے پھر مدینہ پاک کو حاضر ہوئے۔ مدینہ پاک میں پھر یہی بشارہ ہوا، یہی اشارہ ملا کہ حضور پاک کی طرف سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عثمان ہمارے بارگاہ میں آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ تو پھر آپ نے حضرت غریب نواز کو پیش کیا کہ معین الدین کو لایا ہوں۔ حضور پاک نے کہا کہ ہم نے انہیں قبول کیا، اور وہاں سے پھر حکم ہوا کہ انہیں ہند کی طرف جانا ہے اور یہاں پر اسلام کا کام کرنا ہے۔ تو غریب نواز سرکار تشریف لائے ہیں تو حضور پاک کے حکم سے لائے ہیں، اسی لیے آپ کو عطائے حبیب اللہ کہا جاتا ہے۔ عطائے حبیب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے جو آپ حکم سے تشریف لائے ہیں، اور پھر آپ نے سوچئے کہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی راست صحیح ان کی رہنمائی ہو، ان کو ہدایت ملی ہے، اس لیے آپ نے گھر بار چھوڑ دیا، اپنا ملک چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے ہیں۔ آج ہماری یہ توفیق نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی فکر، اتنی سوچ نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے گھر سے مسجد کو جائیں، اور ہمارے بزرگوں نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری صحیح راستے پر چلانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اور سب کچھ چھوڑ کر ایک غیر ملک میں تشریف لائے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے، تاکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت ملے، لوگوں کو اللہ کی پہچان ملے اور وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ آج ہمارے اندر فکر ہے؟ نہیں ہے، ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ برادران عزیز، غریب نواز سرکار تشریف لائے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سینکڑوں کرامتوں کو سنا ہے۔ آپ تشریف لائے تو پرتھوی راج چوہان کا دور تھا، افغانستان پاکستان سے ہوتے ہوئے آپ ہندوستان کو تشریف لائے ہیں، اور راجستھان جو مقام ہے وہاں پر ایک خالی جگہ پر آپ تشریف رکھے، آپ کے ساتھ کچھ احباب تھے جو راستے میں آپ سے جڑتے گئے، وہاں پر آپ تشریف رکھتے ہیں تو وہ بادشاہ کے اونٹوں کے بٹھانے کی جگہ تھی۔ اب بادشاہ کا جو دربان ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے، آ کر بڑی ہی سختی کے ساتھ غریب نواز سرکار کے ساتھیوں کو اٹھایا گیا، آپ کو بھی اٹھایا گیا، آپ بھی اٹھ گئے۔ آپ نے دریافت کیا اتنی بڑی خالی جگہ ہے، ایسے کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کے اونٹوں کی بٹھانے کی جگہ ہے، اس لیے انسانوں کو ہٹایا جا رہا ہے تاکہ جانوروں کو بٹھایا جائے۔ غریب نواز سرکار کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اچھا اب اونٹ بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں گے، اتنا فرما کر آپ تشریف لے گئے۔ اب دوسرا دن ہوتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ اونٹوں کو اٹھایا گیا، اونٹ نہیں اٹھے، بارہا کوشش کی گئی، اونٹ نہیں اٹھے۔ اس کے بعد کسی نے یہ بات کو محسوس کیا کہ کسی نے یہ کہہ دیا تھا کہ اونٹ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں گے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کے زبان کا اثر ہے کہ انہوں نے کہہ دیا اب اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے یہ بات بادشاہ تک پہنچائی، بادشاہ نے کہا کہ ان کو ڈھونڈو، بات کرو، اور غریب نواز سرکار کے پاس آئے، آ کر معروضہ پیش کیا کہ بادشاہ کے اونٹ ہے، آپ ناراض نہ ہوئیے، اجازت دیجئے۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، اونٹ اٹھ گئے۔ ایسی کرامتیں سینکڑوں ملیں گی کہ جہاں وہ جادوگر کے اوپر آپ کا جو غلبہ تھا وہ بھی ہم نے جانا، کیسے آپ کے دائرے میں آئے تو جادوگر کے وہ سانپ بچھو بالکل پتھر بن گئے، وہ بھی ہم نے جانا۔ انا ساگر کو کیسے آپ نے ایک کوزے میں جمع کر لیا، وہ بھی ہم نے جانا۔ ایسے کئی کرامات آپ نے ظاہر فرمائی، لیکن یہاں جو بات عرض کرنے کی ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ کرامتوں کا جو ظہور ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے۔ کسی ولی نے جب کبھی کرامت کو ظاہر فرمایا تو اس کا مقصد اپنی بڑائی نہیں تھی،
اپنی بلندی نہیں تھی، اپنی رفعت شان کو بتانا نہیں تھا، بلکہ جب کبھی کوئی کرامت انہوں نے ظاہر کی تو اس کے بعد جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، لوگوں کی جو سوچیں بھٹکی ہوئی تھی وہ سوچیں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ کیسے ایک انا ساگر ایک کوزے میں آ گیا، پھر آپ نے ڈال دیا واپس، پھر وہ ٹھاٹے مارتا ہوا ایک انا ساگر بن گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ جادوگر ہوا میں اڑ رہا ہے، آپ کی نالین اڑتی ہے، جادوگر کو سر پر مار کر لے کر آتی ہے، جادوگر کا جادو آپ کے دائرے میں کام نہیں کرتا، آخر کیا بات ہے؟ جب لوگوں کی ذہنیں ہل جاتے ہیں، لوگوں کے ذہنیں متزلزل ہو جاتے ہیں اور ان کی توجہات اس شخصیت کی طرف آ جاتی ہے، اور توجہ جب ان کی طرف ہوتی ہے تو پھر وہ اولیاء اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بزرگ کیا کرتے ہیں، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے نکال کر اللہ سے جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا کچھ نہیں ہے، جو کچھ عطا ہے پروردگار کی عطا ہے، جو کچھ دیا ہے رب نے دیا ہے، تم اس کے بن جاؤ تمہیں بھی عطا ہوگی۔ تو کرامتوں کا مقصد کبھی اپنی بلندی نہیں رہا، اپنی بڑائی نہیں رہا، بلکہ اولیاء اللہ نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو چھپایا ہے، اپنی شخصیت کو ہمیشہ مخفی رکھا، چھپائے رکھا، ظہور بھی ہوتا تھا تو اللہ کے حکم سے ہوتا تھا اور اللہ کے لیے ہوتا تھا، اسی کے معرفت کے لیے ہوتا تھا۔ تو ایسے کئی کرامتیں ہم نے سنی ہیں، لیکن آج جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے، سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ جیسے پیران پیر سرکار کے تعلیمات کو ہم نے سنا، فتوح الغیب کے نام سے پیران پیر کی کتاب ہے جہاں پر آپ کے تعلیمات ہیں اپنے مریدین کے لیے، ویسے ہی غریب نواز سرکار کے بھی تعلیمات ہے دلیل العارفین کے نام سے۔ دلیل العارفین یہ کتاب ہمیں ملتی ہے جس کے اندر غریب نواز سرکار کے تعلیمات ہیں اپنے مریدین کے لیے کہ جو اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں وہ کیسے چلیں۔ اس میں سے چند تعلیمات آپ کے سامنے رکھوں جس کی آج سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہر ایک مرید کو، ہر ایک چاہنے والے کو، ہر ایک ولی کے ماننے والے کو ان کے تعلیمات پر چلنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا عمل اس کی گواہی دے کہ ہم اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دلیل العارفین میں سے ایک سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ جو راہ طریقت پر چلنا چاہتے ہیں، جو طریقت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ فرماتے ہیں کہ اسے طلب حق ہونی چاہیے۔ پہلی چیز جو ایک بندے کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ حق کی طلب کرے، سچائی کی طلب کرے، اللہ کے راستے کی طلب اس کے دل میں ہو تبھی تو اس راستے کی طرف آئے گا۔ اگر وہ گمراہی میں ہو، بھٹکا رہے، اس کے دل پر دنیا کی مہر لگی رہے، گناہ کبیرہ کے عام کرنے سے، کثرت گناہ کبیرہ کی وجہ سے اگر دل کالا پڑ جائے تو پھر اس کے اندر طلب حق ہوتی ہی نہیں ہے، طلب نہیں ہوگی۔ اگر پیاس نہیں ہوگی تو پانی ڈھونڈے گا کیوں؟ سب سے پہلے بات ہے طلب ہونی چاہیے کہ حق کی طلب ہو۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جیسے غریب نواز سرکار کی حیات کو پڑھتے ہیں، آپ کی حیات طیبہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے گھردار کو چھوڑا ہے حق کی طلب کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کے راستے کے لیے کہ اس راستے پر مجھے چلنا ہے، اللہ کے قرب مجھے حاصل کرنا ہے کہ دنیا تو یہ ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات پروردگار کی ہے، اس پروردگار عالم کو کیسے حاصل کروں، اس کی محبت کو کیسے حاصل کروں، اس کی معیت کو کیسے حاصل کروں، اس کی رضا کو کیسے حاصل کروں، یہ طلب ہونی چاہیے۔ تو پہلی چیز کیا ہو تو بندے کے اندر سچائی کی، حق کی طلب ہو، رب کے راستے کی طلب ہو، اللہ کا راستہ اسے حاصل کرنے کی طلب ہونی چاہیے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ جب طلب ہو، اللہ کے راستے کی طلب ہو تو راستہ بتانے والے کی بھی طلب ہو۔ کہ طلب کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ طلب مرشد، کہ تم ایک ایسی شخصیت کو اپنا مرشد بناؤ جو تمہیں اس راستے پر چلائے۔
جو تمہیں اس راستے کو دکھائے۔ مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرشد کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والے، ہدایت دینے والے، راستہ دکھانے والے۔ کون سا راستہ؟ اللہ کا راستہ۔ آج ہم جانتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہم کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی پتہ پوچھتے ہیں۔ ہاسپٹل جانا ہے اس کے لیے کسی سے ہم جانکاری لیتے ہیں، اگر کہیں کام کے لیے جانا ہے، میٹنگ کے لیے جانا ہے تو ہم جانکاری لیتے ہیں۔ لیکن جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت، یا ہماری اللہ کی عبادت، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم کسی مرشد کو نہیں حاصل کرتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ ہم میں اکثر ایسے ہیں کہ اللہ نے جنہیں ایک مرشد کامل کے دامن سے وابستہ رکھا ہے، لیکن ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو مستحق ہیں اور اس مرشد کامل سے وہ استفادہ نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، وہ چیز حاصل نہیں کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے، وہ راستہ جو ہمیں حاصل کرنا ہے اس کے لیے ہم نہیں آ رہے ہیں۔ آج ہماری طلب ہے، طلب مرشد سے ہوتی ہے۔ کیا چاہیے؟ تو دنیا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ صحت چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تو مجھے یہ کاروبار چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اولاد کے لیے کچھ دعا چاہیے۔ یہ مانگ رہے ہیں۔ یہ ذیلی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، یہ تو ملنے ہی والی ہے۔ رزق میں برکت اللہ انشاءاللہ ضرور دے گا، انشاءاللہ اولاد سے اللہ سرفراز ضرور فرمائے گا، انشاءاللہ صحت و عافیت سے اللہ ضرور رکھے گا۔ یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، دنیاوی کاروبار اس میں برکت ضرور حاصل ہوگی، لیکن ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مقصد، مرشد کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ دنیا میں آرام حاصل ہو جائے، بلکہ مرشد سے مقصد یہ ہے، تعلق سے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جو باطن ہے، اپنے اعمال ہے، اپنی روحانی کیفیات ہے، اس کو بدلیں، اس کے اندر رہنمائی حاصل کریں کہ کہاں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں ہمارے اعمال میں کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر ہماری نمازوں میں وہ حلاوتیں نہیں ہیں، وہ مٹھاس نہیں ہے، وہ کیفیت نہیں ہے، وہ کیفیت کیسے حاصل ہو۔ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہیں، کیسے بنیں؟ یہ چیزیں حاصل کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ پروردگار عالم کی قربت یہ بڑی چیز ہے، اور اس کے لیے حقیقی مقصد بیعت یہی ہے کہ ہم اس راستے کے سالک بنیں، جو راستہ اللہ کا مقرب بنا دیتا ہے، اور اس راستے کو بتانے والے ہمارے مرشد ہوتے ہیں۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ پہلے تو طلب حق ہو، دوسری طلب مرشد ہو، اس کے بعد تیسرا آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر رضا ہو، آدمی اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، اس کے اندر شکر گزاری ہو، بندے کے اندر شکر گزاری ہونا، وہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، یہ چوتھی چیز۔ اس سے پہلے تیسری چیز ہے ادب کا ہونا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کے اندر ادب ہو۔ آج ہمارے اندر ادب نظر نہیں آتا، آج ہمارے آداب میں کمزوری ہے، ہمارے اخلاق میں انحطاط ہے، گراوٹ ہے، کمزوری ہے۔ ہم جو پرانے بزرگوں کو دیکھے ہیں، ان کے آداب محفل کیسے تھے، آج وہ آداب کہاں ہیں؟ ہمارے نوجوانوں میں آداب نظر نہیں آتے، شریعت کی پابندی نظر نہیں آتی، آداب و اخلاق نظر نہیں آتے، اور آداب شروع ہوتے ہیں اپنے گھر سے۔ ادب، شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ادب سیکھنا ہوگا، چاہے وہ ادب والدین کا ہو، چاہے وہ ادب بزرگوں کا ہو، ادب مرشد کا ہو۔ یہ ادب ہمارے اندر مفقود ہو رہا ہے، یہ ادب جا رہا ہے، ہمیں یہ ادب سیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے پھر مرشد کی بارگاہ میں آئیے، یا پھر ہمارے جو سینئر ہے، جو ہم سے جو سینئر ہے، ان سے سیکھیے۔ اس کے لیے طلب ہو، اپنی فکر میں ادب کو پیدا کریں، ہر بارگاہ کا ادب ہو، کیونکہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ ایک شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ اگر مراتب کا وہ خیال نہ رکھا جائے تو آدمی دین سے بھی نکل جاتا ہے۔
تو پروردگار عالم کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو مقام مرتبہ ایک ہمارے خدا کا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. رب ذوالجلال کا مقام کسی اور کو نہیں دینا, حضور پاک کا مقام کسی اور کو نہیں دینا. صحابہ کرام کا جو مقام ہے وہ مقام ہے, اہل بیت اطہار کا جو مقام ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, اولیاء اللہ کا جو مقام ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. ان مقامات میں خلط ملط نہیں کرنا, مراتب اور مقامات کا فرق و آداب برابر ملحوظ رکھنا چاہیے, تبھی اس راستے پر آدمی آگے بڑھ سکتا ہے. چوتھی چیز فرمائی کہ آدمی رضا والا ہو, اللہ کی مرضی پر, اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا, کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے, پروردگار عالم نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر ہمیشہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا, اس کی عطا پر راضی رہنا, شکر گزاری اس کا ایک شیوا ہو, اور اگر کہیں زحمت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر صبر کا مادہ ہو. یہ چیز ہمارے اندر آج نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی کی زبان سے شکوہ شکایت نکل جاتی ہے, یہ مومن کی شان نہیں ہے. اور سالک تو بڑا مضبوط ہونا پڑتا ہے, بہت زیادہ اس کے اندر صبر ہونا پڑتا ہے, کہ یہ راستے بڑے آسان راستے نہیں ہیں کہ ہم یوں ہی طے کر لیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ فرماتے ہیں پانچویں چیز یہ ہے کہ آدمی کے اندر, پانچویں چیز فرمایا گیا کہ اس کے اندر تقویٰ ہو, تقویٰ ہونا چاہیے. تقوی کا مطلب اکثر لوگ یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ڈر. تقوی کا مطلب ڈرنا نہیں ہے, تقوی کا مطلب ہے ہر اس چیز سے بچنا جس سے بچنے کا اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آسان چیز کہ ہر اس چیز سے بچنا, ہر اس عمل سے بچنا, ہر اس کام سے بچنا کہ جس سے بچنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. یہ تقویٰ ہے. اب اس کی مثال, بڑی اچھی مثال بتائی گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور, آپ کے بڑے عزیز دوست جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن ابی رضی اللہ عنہ, آپ کے حضرت عمر فاروق کے سامنے تشریف رکھے ہیں, بیٹھے ہیں, تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ عبداللہ بتاؤ تقویٰ اس کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ تقوی کو اگر سمجھانا ہو تو سمجھاؤ, کیسے سمجھاؤ گے؟ تو آپ نے کہا کہ ایک پرخطر راستہ ہے, ایک کانٹی دار راستہ ہے جس پر سارے کانٹے پھیلے ہوئے ہیں. اب اگر آدمی اس پر گزرے گا, اس راستے پر جہاں کانٹے ہیں گزرے گا, تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کیسے گزرے گا کہ وہ اپنے دامن کو سمیٹ کر بڑی احتیاط سے ان کانٹوں سے بچتا ہوا چلے گا, ان کانٹوں سے بچتا ہوا اس راستے سے چلے گا. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہاں یقیناً دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ دنیا کے اندر الگ الگ طریقوں پر, الگ الگ انداز میں, الگ الگ صورتوں میں گناہ کانٹوں کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں. ہر راستے پر گناہ نظر آئیں گے, کہیں پر آنکھ کے گناہ نظر آئیں گے, کہیں پر ہاتھ کے گناہ نظر آئیں گے, کہیں پر زبان سے گناہ نظر آئیں گے. ان تمام گناہوں سے بچتا ہوا جو بندہ چلتا ہے وہی متقی ہے, اور ان تمام سے بچنا یہی تقویٰ ہے. تو ڈرنا تقویٰ نہیں ہے, متقی ڈرنے والا نہیں. خوف کی کیفیت, خشیت ایک الگ چیز ہے, اللہ کا خوف ایک الگ چیز ہے, لیکن تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس عمل سے بچنا, ہر اس گناہ سے بچنا جس سے بچنے کا اللہ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. غریب نواز سرکار بھی فرماتے ہیں کہ یہ ضروری چیز ہے. اگر ہم گناہوں پہ گناہ کرتے جائیں گے تو کبھی اس راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تک کہ گناہ نہ چھوٹے ہم اس راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ آدمی کے اندر محبت ہو اور ترک فضول ہو, کہ آدمی اپنا جو دل ہے, کیونکہ جو کام محبت سے ہوتا ہے, شوق سے ہوتا ہے, اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. تو اس راہ سے, پروردگار عالم سے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اہل بیت اطہار سے, صحابہ اکرام سے, اولیاء اللہ سے, اپنے مرشد سے
محبت ہو. اس راستے پر چلنے والے، اس راستے پر ملنے والے، اس راستے کو جاننے والے، اس راستے کو پہچاننے والے اور بتانے والے ہر ایک فرد سے محبت ہو، اور اس راستے کے شہسوار جو اولیاء اللہ ہے ان سے محبت ہو، اٹوٹ محبت ہو. اس کی کیفیت یہ ہو کہ محبت ہو. جس چیز کا شوق ہوگا اس چیز کے کرنے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی، بلکہ اچھا دکھتا ہے. بچے کھیلتے ہیں، گھنٹوں کھیلتے ہیں، پسینے میں شرابور ہے، دھوپ، سختی، پیر میں کچھ چبھ رہا ہے، کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی. بات کیا ہے؟ دھوپ کی سختی معلوم نہیں ہو رہی ہے، پیاس کی شدت معلوم نہیں ہو رہی ہے، رمضان ہے، کھیل رہے ہیں. آخر بات کیا ہے بھائی؟ ایسی کیا چیز ہے؟ کھیل کا شوق ہے، کھیل سے اسے محبت ہے، اس لیے اس کو کوئی سختی، کوئی تکلیف، کوئی زحمت معلوم نہیں ہوتی. ویسے ہی اگر ایک بندے کو نماز کا شوق ہو جائے، نماز سے محبت ہو جائے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے محبت ہو جائے، تو جیسے وہ بندہ کھیل رہا ہے یا اپنی پسند کی کوئی چیز کر رہا ہے تو نہ اسے وقت کا احساس ہوتا ہے، نہ پیاس کا احساس ہوتا ہے، نہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے، نہ تھکن کا احساس ہوتا ہے، نہ زحمت کا احساس ہوتا ہے. ویسے ہی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور شوق سے کھڑا ہوگا، اللہ کی محبت پہ کھڑا ہوگا، حضور پاک کی محبت لے کر کھڑا ہوگا، تو پھر نماز میں نہ اسے پیر کی تکلیف ہوگی، نہ کھڑے رہنے کی زحمت ہوگی، نہ ایمان کی خیرات کے لمبے ہونے پر زحمت ہوگی، نہ پنکھے کے بند ہونے پر زحمت ہوگی، نہ شدت گرمی سے زحمت ہوگی، نہ بارش کے برسنے سے زحمت ہوگی، نہ سردی کے بڑھ جانے پر زحمت ہوگی، بلکہ اسے ہر چیز کے اوپر وہ اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، اللہ کی عبادت کا شوق اسے غالب آئے گا. یہ چیز پیدا ہونا. اور دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ فضول کو ترک کرو. جو چیز بیکار ہے، لا یعنی ہے، اس کو ترک کرنا یہ مومن کی شان ہے. مومن ہمیشہ فضول کو ترک کرتا ہے. تو آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. برادران عزیز، میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارا جو اکثر وقت گزر رہا ہے، چلو طلب معاش اپنی جگہ ہے، رزق کی تلاش کرنا، اکل حلال کا کمانا یہ اچھی چیز ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے. لیکن اس کے بعد جو وقت ہمیں ملتا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کا جو اکثر وقت گزر رہا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے ایک دوسرے سے گفتگو کرنے میں ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے. تو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں فضول، بے فائدہ چیز. تو آج ہمارے اکثر بھائی، آج ہمارے اکثر بچے فضول میں ہیں، جبکہ اولیاء اللہ کی تعلیم میں، غریب نواز سرکار کی تعلیم میں ہے کہ ہم فضول کو چھوڑیں، بیکار چیز کو، بے فائدہ چیز کو، لایانی چیز کو اپنے آپ سے ترک کریں، اس کو چھوڑیے. اور جتنا وقت ہم آج فون پر گزارتے ہیں، جتنا وقت ہم آج واٹس ایپ پر گزارتے ہیں، جتنا وقت آج سوشل میڈیا پر گزارتے ہیں، اس کا آدھا وقت شروعات میں، اس کا آدھا وقت یہ کیجئے اللہ کے ذکر کے لیے دے دیجئے. اگر 2 گھنٹے میں سوشل میڈیا پہ تھا تو اب میں آج سے سوچ لوں کہ بھئی 2 گھنٹے نہیں، 1 گھنٹہ اس کے لیے رکھوں گا اور 1 گھنٹہ اللہ کے ذکر کے لیے رکھ دوں گا. دیکھیے کتنا جو بیکار وقت ہے وہ آپ کا آخرت کا فائدہ دے گا. اور اللہ کا ذکر کی خوبی یہ ہے، اللہ کے ذکر کی برکت یہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ تم اپنی زندگی سے بیکار چیز کو نکال دو، بیکار چیز کے لیے وقت کو ضائع مت کرو، چاہے وہ گفتگو ہو، چاہے اور کوئی چیز ہو. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کے اندر جو کیفیت ہونی چاہیے، استقامت اور شریعت پر عمل، کہ آدمی اپنی طبیعت پر عمل نہ کرے. آج معاملہ یہ ہے کہ ہم طبیعت پر عمل کر رہے ہیں، شریعت پر نہیں، اور یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے کہ دل چاہا تو نماز پڑھے، دل چاہا تو قرآن پڑھے، دل چاہا تو آج عبادت کر لیں، دل چاہا تو آج درود پڑھ لیں. تو یہ تمام چیزیں جو دل چاہا تو کر رہے ہیں نا، یہ شریعت نہیں ہے، یہ طبیعت ہے. شریعت تو یہ ہے کہ دل چاہے نہ چاہے، جسم اجازت دے نہ دے، بیماری ہو، مرض ہو،
تکلیف ہو، کمزوری ہو، کسی حال ہو، بندے کا کام ہے کہ عبادت کرنا ہے تو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جب دل چاہا اور کیا تو وہ طبیعت پر عمل کر رہا ہے، شریعت پر عمل نہیں کر رہا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے پابند بنو اور اس پر استقامت سے عمل کرو، پابندی سے عمل کرو، تھوڑا کرو عمل، پابندی سے کرو۔ فرض نمازیں ہیں ادا کیجئے، اس کے بعد نفل کچھ پڑھیے، پابندی سے پڑھیے، 2 رکعت پڑھیے، پابندی سے پڑھیے، 1 رکوع قرآن کا پڑھیے، پابندی سے پڑھیے، 100 مرتبہ ذکر کیجئے، پابندی سے کیجئے، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، برخلاف اس کے کہ 1 مرتبہ کر لیا اور پھر کئی مہینوں تک، کئی دنوں تک چھوڑ دیا، اس کا فائدہ کم ہے۔ تو اس لیے غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ ایک تو شریعت کی پابندی ہو اور اس پر استقامت سے عمل کیا جائے، کہ اس کے اندر طبیعت نہیں ہو بلکہ استقامت ہو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں آخر میں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کم کھائے اور کم سوئے۔ آج ہمارا عمل الٹا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایک مومن کو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، 3 حصے، 1 حصہ کھانے کے لیے، 1 حصہ پانی کے لیے اور 1 حصہ خالی ہوا کے لیے تاکہ ہاضمہ صحیح ہو۔ لیکن آج ہمارے نوجوانوں کا عالم یہ ہے، ہمارا عالم یہ ہے کہ کوئی چیز اچھی دکھتی ہے تو پیٹ بھر کھاتے ہیں۔ دوسری چیز غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ ایک تو کم کھاؤ، دوسرا کم سو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نیند تو بہت زیادہ ہونا ہے، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے زندگی کا۔ ہر چیز جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کیجئے۔ اور یہ بات اکثر کہی جاتی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم کھانے کے لیے نہیں جیتے ہیں، جینے کے لیے کھاتے ہیں۔ تو جینے کے لیے کھانے کی جتنی ضرورت ہے اتنا کیجئے، جینے کے لیے سونے کی جتنی ضرورت ہے اتنا سوئیے، اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو اپنے لیے جیسے بولا نا فضول کاموں سے بچتے ہوئے فروٹفل کاموں میں، فائدہ بخش کاموں میں کام کیجئے۔ انشاءاللہ زندگی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آخری 2 حصے آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آدمی اپنے آپ کو مخلوق سے دور کرے، تنہائی اختیار کرے۔ اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ آدمی اگر اکیلا ہو تب بھی تنہا نہیں ہے۔ آج میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے کہ اگر آدمی اکیلا ہو آج کے دور میں تب بھی تنہا نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، وہ سینکڑوں سے جڑا رہتا ہے اور وہ کبھی تنہا محسوس نہیں کرتا، کبھی اپنے آپ کو تنہا رکھنا نہیں چاہتا۔ اور آج لوگ اپنے آپ کو اس راستے پر اتنا ڈال چکے ہیں کہ وہ اگر فون بند ہو جائے، لائٹ چلی جائے، انٹرنیٹ نہ آئے تو بے چینی محسوس کر رہے ہیں، بے قراری محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی انٹرنیٹ نہیں آ رہا ہے، واٹس ایپ نہیں چل رہا ہے، سوشل میڈیا نہیں چل رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم ہے۔ ارے آپ سے دنیا کے بارے میں نہیں پوچھا جانے والا ہے، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، آپ سے آپ کے اولاد کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، آپ کے والدین کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ ان کے لیے وقت دیجیے، اپنے آپ کو دنیا سے کبھی تو الگ کیجئے، کچھ وقت ایسے گزاریے کہ جو آپ اور آپ کے رب ہو۔ وہ تنہائی کا وقت تو ہو، وہ تنہائی ختم ہو گئی ہے، وہ مراقبے کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اس کو زندہ کرنا ہوگا، اسے اپنی زندگی میں پھر لانا ہوگا، وہ فون کو بند کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر اپنے رب سے جوڑنا ہوگا۔ یہ چیز کو سوچئے۔ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا سے کٹیں، رب سے جڑیں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ روزے کی اور نماز کی پابندی کر جائیں۔ سالک کے لیے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی ہم طریقت پر چلنے والے ہیں تو نماز و روزے سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کی بنیاد، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، کہ شریعت ہی ہے۔ نماز پڑھیں، نماز کی پابندی کیجئے، روزوں کی پابندی کیجئے، نفل نمازیں، نفل روزوں کے بڑی برکتیں ہیں۔ اور دوسری بات عرض کر دوں کہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ بات خصوصاً عرض کر رہا ہوں کہ ان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ ریاکاری ایک ایسی چیز ہے جو ان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، کہ کسی کو یہ خیال ہو گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں،
میں نماز کا پابند ہوں، میں دوسرے سے بہتر ہوں، وہ بیٹھا ہے میں پڑھ رہا ہوں، وہ سو رہا ہے میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں کا معاملہ ہے، اور کسی کو یہ خیال ہو جائے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، فلاں سے بہتر ہوں، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب آئے گا اس کی نمازوں کو، اس کے روزوں کو، اس کی نماز، اس کے عبادتوں کو اس کے چہرے پر ماروں گا، کیونکہ اس کا مقصد ریاکاری تھا، لوگوں کو دکھانا تھا، لوگوں پر اپنے آپ کو بہتر سمجھنا تھا۔ تو ایک تو ہوتا ہے نماز کا قائم کرنا، دوسرا ہوتا ہے نماز کی حفاظت کرنا۔ تو نماز قائم کرنا وہ بھی ضروری ہے، اور نمازوں کی ریاکاری سے حفاظت کرنا وہ بھی ضروری ہے کہ نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے پڑھیں، اور یہ خیال کیجئے، اس طرف سوچئے کہ میرا رب میری نماز سے خوش ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، کہ میری وہ ذکر میں نے جو کیا ہے، میں نے جو اس کی تسبیح پڑھی ہے، میں نے جو اس کی بلندی بیان کی ہے، میں نے جو قرات کر کر کلام اللہ کو پڑھا ہے، میرا رب خوش ہوا ہوگا نہیں ہوا ہوگا، کہ اس لمحے کے لیے نماز پڑھیے کہ جس لمحہ آپ کے دل سے آواز آئے کہ میرا رب اس سے خوش ہوا ہوگا، جب وہ آپ کی نمازیں رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے وہ نماز کامیاب ہے۔ یہ 10 جو باتیں غریب نواز سرکار نے فرمائی ہیں، ایک مومن کامل کے لیے ضروری ہیں، ایک طریقت پر چلنے والے کے لیے ضروری ہیں، ایک مرید کے لیے ضروری ہیں، ایک چشتی ایک قادری کے لیے ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور ہم میں ہر ایک میں کوتاہی ہے، ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے، تو اس کو اصلاح کے طور پر لیں اور اپنے آپ کو اس راستے پر چلانے کی کوشش کیجئے۔ یقیناً پروردگار عالم کرم فرمائے گا اور ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔ میں سیدی سے دعا عرض کروں گا، سیدی دعا فرمائیں گے، اس کے بعد پھر محفل سما ہوگا۔